لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے فیس بک پر 44 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں۔ جو کوئی بھی اس واقعہ کو سنتا ہے تو آخر تک سننا ضرور پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب بھی یہ واقعہ سن کر بہت ہی انٹرٹین ہوں گے۔ کیسے ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی بندر سے کر دی، تو پھر بندر نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا کیا، آئیے بتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کی حکومت میں رعایا بہت ہی خوش تھی، لیکن بادشاہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ اس کی پریشانی کا عالم یہ تھا، وہ کھانا پینا تک چھوڑ چکا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سلامت کو سمجھایا کہ اے بادشاہ سلامت، پریشانی کا حل یہ نہیں ہوتا کہ کھانا چھوڑ دیا جائے۔ مجھے بتاؤ کون سی بات تجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بتایا کہ میں اتنی دولت کا کیا کروں جب اسے سنبھالنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ یعنی آپ سب کو پتا ہے میں بے اولاد ہوں، اور اولاد کے چکر میں نے پوری 7 شادیاں کر لی، لیکن ابھی تک کسی بھی ملکہ کی گود ہری نہیں ہوئی۔ وزیر نے کہا بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو؟ میں تمہیں ایک ایسے بزرگ کا پتہ دیتا ہوں جو جنگل کی طرف کٹھیاں بنا کر رہتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ساتھ ہی لے کر جاتا ہوں۔ آپ اپنا سارا ماجرا اس اللہ والے بزرگ کو بتاؤ، ان کے پاس آپ کی پریشانی کا ضرور کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا تو پھر دیر کس بات کی، چلو آج ہی ہم اس اللہ والے کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جنگل کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے گھنا جنگل آ گیا۔ اس جنگل میں دور دراز ایک کٹھیا نظر آئی۔ بادشاہ وزیر کو کہنے لگا یہی کٹھیا اللہ والے کی ہے۔ بادشاہ اور وزیر جب اس کٹھیا میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، اللہ والے اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ بادشاہ سلامت اللہ والے کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اللہ والے جب عبادت سے فارغ ہوئے تو سر اٹھا کر دیکھا تو بادشاہ سلامت نے اللہ والے کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ اللہ والے نے کہا اولاد دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اور تم ایسا کرو، یہاں سے کچھ دور ہی ایک آموں کا درخت ہے، تم اس درخت سے 7 آم اتار لو اور اپنے گھر لے جا کر اپنی بیویوں کو دینا۔ اتنا یاد رکھنا جب تم آم توڑ کر لے جانے لگو گے تو پیچھے سے تمہیں بہت ساری آوازیں آئیں گی، تم نے کسی بھی آواز کا جواب نہیں دینا، بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اب بادشاہ اللہ والے کے کہنے پر آم کا درخت ڈھونڈنے تھوڑا آگے نکل گیا تو سامنے بادشاہ کو ایک آم کا پیڑ نظر آ گیا جس پر ابھی ہرے ہرے آم لگے تھے۔ بادشاہ نے جلدی سے ٹوکری میں 7 آم توڑ کر ڈالے اور واپسی کی تیاری پکڑی۔ واپسی پر بادشاہ کو پیچھے سے آواز آئی اے بادشاہ، تو یہ آم کہاں لے جا رہا ہے؟ اتنی بات سنتے ہی بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ یہ تو کہہ کر بلانے والا کون ہے؟ مجھے آج تک کسی نے تو کہہ کر نہیں بلایا۔ جب بادشاہ آگے کی طرف چلنے لگا تو پھر سے آواز آئی اے موٹے بے سورے بادشاہ، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ کو اس بار پھر سے غصہ آیا۔ جب بادشاہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہ تھا، لیکن بادشاہ کی ٹوکری میں جو آم تھے ان میں سے ایک آم اڑ کر فوراً سے درخت پر جا لگا اور پھر وہاں سے ٹوٹ کے خود بخود ٹوکری میں آ گرا۔ بادشاہ یہ ماجرا دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بادشاہ سوچنے لگا اب کی بار جو مرضی ہو جائے، میں پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھوں گا۔ پھر بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ بہت سی آوازیں پیچھے سے آتی رہی، لیکن بادشاہ سیدھا اپنے محل میں آ گیا۔ آ کر اپنی 7 ملکاؤں کو آم دیے کہ یہ لو ان کو کھا لو۔ ملکائیں کہنے لگی یہ آم تو کھٹے ہیں، ہم ایسے آموں کا کیا کھائیں؟ بادشاہ سلامت بولا جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ویسا ہی کر لو۔ 6 ملکائیں تو وہیں پر موجود تھی اور انہوں نے اپنا اپنا آم کھا لیا۔ 7ویں ملکہ کا آم ان لوگوں نے رکھ دیا اور نوکرانی کو کہہ دیا یہ 7ویں ملکہ کو ضرور دے دے۔ نوکرانی کو کانوں سے اونچا سنائی دیتا تھا۔ اس کو سمجھ لگی کہ اس کھٹے آم کا شربت بنا کر 7ویں ملکہ کو دے دے، لیکن کسی کو کانوں کان یہ خبر نہ تھی 7ویں ملکہ پہلے ہی ماں بننے والی تھی۔ نوکرانی نے جلدی سے اس کھٹے آم کا شربت بنایا اور 7ویں ملکہ کے آگے حاضر کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے دعا تیار کی ہے اور کہا ہے
बगैर पूछे चुपचाप इसको पी जाओ। सातवीं मलका भोली भाली थी, उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने वो खट्टे आम का शरबत पिया तो उसके पेट में गड़बड़ सी महसूस हुई। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता गया। 6 मलकाएं भी उम्मीद से हो गईं। फिर एक दिन ऐसा आया, 6 मलकाओं ने एक एक बेटे को जन्म दिया और सातवीं मलका ने एक बंदर जैसे बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में भगदड़ मच गई। बादशाह को जब इस बात का पता चला कि मेरे 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया, बादशाह ने कहा, जरूर ये मलका मनहूस है। फिर बादशाह ने वजीरों को हुक्म दिया कि इस मलका को महल से निकालकर दूर एक कुटिया में फेंक दो और साथ में इसके बंदर बच्चे को भी फेंक दो। हमें ऐसा बंदर का बच्चा नहीं चाहिए। मुझे बस 6 शहजादे ही काफी हैं। वजीरों ने भी ऐसा ही किया। उस सातवीं मलका को महल से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। सातवीं मलका बेचारी रोती तड़पती हुई कुटिया में रहने लगी।